زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج پیر کا دن 22 مارچ اور سال 2021 ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ کیچ اور مارواڑ میں قابض پاکستانی فورسز پر بم حملے کیے گئے ہیں۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اتوار کے روز مچ اور کولپور کے درمیانی علاقے مارواڑ میں پیر اسماعیل کے مقام پر نامعلوم افراد نے قابض پاکستانی فورسز کے پوسٹ کے قریب بارودی سرنگ نصب کیا تھا، جہاں پوسٹ کی جانب جانے والے پیدل اہلکار اس کے زد میں آ گئے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں قابض اہلکاروں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف کیچ کے علاقے آبسر میں سرفراز میڈیکل اسٹور کے قریب نامعلوم افراد نے پاکستانی فورسز کی گاڑی پر دستی بم سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے، جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ایک زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہوا۔ تربت میں بم دھماکے کے خلاف انجمن تاجران کی اپیل پر اتوار کو ہڑتال کی گئی۔ آبسر حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے قبول کی اور کہا کہ BLA کے سرمچاروں نے ہفتے کے روز تربت کے علاقے آبسر بازار میں قابض پاکستانی فوج کے قافلے میں شامل ایک گاڑی پر اس وقت دستی بم سے حملہ کیا جب وہ گشت کر رہے تھے۔ حملے میں قابض فورسز کو جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ جینت بلوچ نے عوام کو متنبہ کیا ہے کہ وہ قابض فوج اور اس کے حواریوں سے دور رہے۔ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے کہا ہے کہ چین ایک سامراجی آفریت بن گیا ہے جو بلوچ سرزمین کو ہڑپنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے تازہ ٹویٹ میں کہنا تھا کہ چین ایک سامراجی آفریت بن گیا ہے اور وہ بلوچ سرزمین کو ہڑپنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور پاکستان آرمی اس کوشش میں ایک شراکت دار ہے۔ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے لکھا کہ چین کو اپنی انقلابی جنگ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ عوام کے خلاف جنگ جیتی نہیں جا سکتی، چاہے جارحہ حملہ اور کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ قابض پاکستانی فورسز نے جارحیت کر کے 2 بلوچوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ کیے گئے افراد کی شناخت احسان مری اور رب نواز کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق احسان ولد پیر بخش مری کو 20 مارچ سال 2021 کو شام 5 بجے شاہ ٹاؤن بن قاسم ملیر کراچی، جبکہ رب نواز ولد صورت خان مری کو 15 مارچ سال 2021 کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف گوادر کی تحصیل جیموڑی کے گاؤں پانوان کے رہائشی صادق ولد اسماعیل 10 مہینے کی جبری گمشدگی کے بعد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ صادق کو 5 مئی سال 2020 کو تیسری مرتبہ جبری لاپتہ کیا گیا تھا۔ انہیں رمضان کے مہینے میں مسجد میں افطار کرتے وقت پاکستانی فوجی اہلکار گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبکر بلوچ نے کہا کہ ان کے سرمچاروں نے 5 مارچ کو کیچ کے علاقے تمپ نہنگ ندی میں ملانٹ کے رہائشی ریاستی اعلی کار فہد عرف نواب ولد چاکر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کے پاس موجود ہتھیار کو ضبط کر لیا۔ بیبکر بلوچ کے مطابق فہد عرف نواب منحرف سرمچار تھا جو سال 2018 کو قابض فوج کے سامنے ہتھیار پھینکنے کے بعد بلوچ تحریک کے خلاف براہ راست سرگرم تھا اور فوج کی جارحیتوں کے دوران آزادی پسند دوستوں کے گھروں کی نشاندہی کرنے اور کئی سماجی برائیوں میں شامل تھا۔ دوسری طرف لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ 20 مارچ کی شب ان کے سرمچاروں نے خوزدار میں پیر عمر کے مقام پر FC کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا۔ لونگ بلوچ کے مطابق حملے میں قابض پاکستانی فورسز کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا۔
جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کے حوالے سے ہفتے کو پاکستان کے صدر مقام اسلام آباد میں ایک سمٹ منعقد کیا گیا، جس کے دوران نہ صرف سیاسی جماعتوں کے کردار بلکہ حکومتی مسنگ پرسنز کمیشن کی کارکردگی پر بھی تنقید کی گئی اور کمیشن کے سربراہ جسٹس رے جاوید اقبال کو اس عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سمٹ میں موجود وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے لاپتہ افراد کی بازیاب نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ اور دھرنے کا بھی عندیہ دیا۔ ڈیرہ بگٹی میں دو گروہوں میں معمولی تکرار کے بعد ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ لیویز حکام کے مطابق ڈیرہ بگٹی کے نواحی علاقے حبیب رائی میں 2 گروہوں کے درمیان معمولی تکرار کے بعد گولیاں چل گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد لیویز نے کارروائی کر کے متعدد لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف خضدار میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ تونسا شریف میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے ٹرائبل علاقوں کے طلباء کو تعلیم کے شعبے میں سہولیات نہ دینے کے خلاف بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل ملتان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے ٹرائبل علاقوں کی پسماندگی، ناخواندگی اور درماندگی ایک المیہ ہے۔ مقررین نے کہا کہ زندگی کی تمام بنیادی سہولیات سے محروم اس علاقے کے طلباء کے لیے پنجاب کے دیگر علاقوں کے طلباء انتہائی مشکل ہے، اسی لیے بلوچ کونسل ملتان کے طلباء نے بلوچستان کی سیٹوں کی بحالی سمیت ٹرائبل ایریا ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے طلباء کے لیے سیٹیں مختص کرنے کے مطالبات کے لیے 40 دن تک زکریا یونیورسٹی ملتان کے گیٹ پر احتجاجی کیمپ لگا کر پرامن احتجاج کیا، مگر حکومت پنجاب اور تعلیم کے کرتا دھرتاؤں کے کانوں میں جوں تک نہ رہیں گی۔ مقررین نے کہا کہ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کریں گے۔ کھٹ پتلے حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لہذا بلوچستان کی عوام سے گزارش ہے کہ SOPs کی پاسداری کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے جبکہ دیگر صوبوں کی نسبت بلوچستان میں صورتحال بہتر ہے، تاہم بلوچستان کی عوام سے گزارش ہے کہ وہ SOPs کی پاسداری یقینی بنائیں تاکہ کسی قسم کا لاک ڈاؤن لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئٹہ میں ویکسینیشن سینٹرز فعال ہیں، عوام زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کرائیں، تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ بلوچستان کو ملنے والی ویکسین کی تعداد کم ہے، جس سے تیسری لہر میں زیادہ نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں دوستن مراد بلوچ۔ پاکستان میں لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے زیادتی کیس کے ملزم عابد ملہی اور شفقت بگا کو سزائے موت سنا دی ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ارشد حسین بھٹا نے موٹر وے زیادتی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے دونوں مجرموں کو 50,000 روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ مقدمہ میں ملوث عابد ملہی اور شفقت بگا کے 342 کے بیان پر وکلا کی جرح مکمل ہو گئی تھی، جبکہ عدالت نے پراسیکیوشن کو حتمی دلائل کے لیے 20 مارچ کو طلب کر لیا تھا۔ دوسری طرف ملزمان اپنے بیان سے منحرف ہو گئے تھے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ CPJ نے پاکستان کے صوبہ سندھ کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رواں ہفتے مقامی صحافی اجے کمار للوانی کے قتل میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرے اور واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ واضح رہے 31 سالہ اجے کمار للوانی کو بدھ کو اس وقت نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا جب وہ سندھ کے شہر سکھر میں ایک حجام کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ CPJ کے ایشیا کے ڈائریکٹر اسٹیون بٹلر نے اجے کمار للوانی سے متعلق جاری کردہ بیان میں کہا کہ سندھ کی پولیس کو تحقیقات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور واقعے میں ملوث مجرموں کو فوری طور پر گرفتار کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ضروری ہے کہ واقعے کی تحقیقات ایسے پولیس افسران کریں جن پر لوگوں کو اعتماد ہو۔
لاہور کی ایک معروف نجی یونیورسٹی میں بنگلہ دیش کے قیام اور 1971 کی جنگ کے 50 برس مکمل ہونے کے موقع پر ایک آن لائن کانفرنس منسوخ کر دی گئی ہے۔ لمز کے اسکول آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز اور قائد اعظم یونیورسٹی کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز کے اشتراک سے طے پانے والی اس کانفرنس کا عنوان وار، وائلنس اینڈ میموری تھا اور اس کے شیڈول کے مطابق 23 مارچ سے 27 مارچ کے دوران کئی موضوعات پر بات کرنے کے لیے محقق اور تاریخ دان مدعو کیے گئے تھے، لیکن اب اسکول آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے ڈین کی جانب سے جاری کردہ ایک ای میل میں کہا گیا ہے کہ ناگزیر حالات کی وجہ سے اس کانفرنس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے دورہ بھارت کے موقع پر چین کے تناظر میں بھارت کے ساتھ دفاعی تعلقات کو بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دورہ بھارت کے دوران امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ ان کے ملک کے بھارت کے ساتھ دفاعی تعلقات موجودہ امریکی انتظامیہ کی ترجیحات کا حصہ ہے۔ آسٹن کے بقول انڈو پیسیفک خطے کی موجودہ صورتحال اور اس کو لاحق چیلنجز کے تناظر میں دونوں اتحادی ممالک کے دفاعی روابط کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان دیتے ہوئے پینٹاگون کے سربراہ آسٹن نے براہ راست کسی ملک کا نام تو نہیں لیا، تاہم ماہرین کے مطابق ان کا اشارہ چین کی طرف تھا۔ انہوں نے ہفتے کو اپنے بھارتی ہم منصب راجناتھ سنگھ سے ملاقات کے بعد دہلی میں یہ بیان دیا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں سعودی آئل ریفائنری پر حوثی باغیوں نے ڈرون حملہ کیا ہے۔ ریفائنری پر اتوار کی صبح سویرے حملہ کیا گیا، جو سعودی توانائی کی تنصیبات پر رواں ماہ میں دوسرا بڑا حملہ ہے۔ سعودی وزارت توانائی نے ایک بیان میں کہا کہ ریاض آئل ریفائنری پر ڈرون کے ذریعے حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی، لیکن اسے قابو کر لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے اور تیل کی رسد میں خلل نہیں پڑا ہے۔ حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے وزارت نے کہا کہ ڈرون حملے صرف مملکت پر نہیں بلکہ عالمی معیشت اور عالمی توانائی کی حفاظت پر حملے ہیں۔ جاپان میں ٹوکیو اولمپکس کے منتظمین نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وبا کے سبب رواں سال ہونے والے اولمپکس میں غیر ملکی شائقین کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ منتظم کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو توشیرو موتو نے کہا کہ غیر ملکی شائقین کی جانب سے خریدے گئے 6 لاکھ ٹکٹس ریفنڈ کر دیے جائیں گے۔ توشیرو موتو کا کہنا تھا کہ پیرا اولمپکس کے لیے خریدے گئے 3 لاکھ ٹکٹس کی رقم بھی واپس کر دی جائے گی، البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس مد میں کتنی رقم شائقین کو واپس کی جائے گی۔ دوسری طرف انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے سربراہ تھامس بیچ نے کہا ہے کہ انہیں شائقین اور کھلاڑیوں کی اہل خانہ کی مایوسی کا ادراک ہے، جو اولمپکس مقابلے دیکھنے ٹوکیو آنا چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔